أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى. حضرات، ہمارے بیچ میں آج دو اہم تقریریں ہونی ہیں۔ پہلی تقریر مبارک پور جو اس علاقے میں ایک علمی سرزمین ہے جس کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں کا علمی سکہ اور جہاں کی علماء کے ذریعے تصنیف کی گئی کتابیں پوری دنیا میں اور دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں الحمدللہ داخل نصاب ہیں، وہاں پڑھائی جاتی ہیں۔ اسی علمی علاقے سے ایک نوجوان ابھرتے ہوئے عالم دین اور ایک لمبا تجربہ خطابت اور وعظ و نصیحت کا رکھتے ہیں۔ ہماری مراد ہے محترم جناب حضرت مولانا صلاح الدین صاحب سلفی حفظہ اللہ، استاذ مدرسہ اسلامیہ انوار العلوم امیلو۔ میں بڑے ادب کے ساتھ مولانا سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں یہاں موجود تمام سامعین سے خطاب فرمائیں۔ شیخ کے خطاب کے بعد انشاءاللہ العزیز ہمارے جو اصل مقرر ہیں، مہمان مقرر مولانا عبدالغفار سلفی بنارسی حفظہ اللہ، انشاءاللہ العزیز وہ بھی ہمارے بیچ پہنچ جائیں گے۔ اعظم گڑھ سے وہ نکل چکے ہیں اور انشاءاللہ جتنی ٹائم لگے گی وہ انشاءاللہ آپ کے بیچ ہوں گے۔ پھر مولانا کے بعد انشاءاللہ آپ کا خطاب انشاءاللہ ہوگا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ قابل قدر صدر جلسہ اور معزز و موقر علماء کرام اور محترم سامعین اعظام، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کی کبریائی اور بڑائی بیان کرتے ہیں جس نے اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔
انہی میں سے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اہل کائنات کی ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری اور واجب ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے۔ کوئی بھی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیے بغیر کامل طور پر مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے اور اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں کے اندر تمام لوگوں سے زیادہ ہونی چاہیے، باپ سے بھی زیادہ، بیٹوں سے بھی زیادہ، اور تمام رشتہ داروں اور خاندان والوں سے زیادہ، یہاں تک کہ ہم کو خود ہمارے اپنے نفس سے بھی زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے ہمارے دلوں کے اندر۔ اگر ایسا ہے تب تو ہم کامل مومن ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کے اپنے نفس سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اتنی محبت کرنی چاہیے کہ ہم اتنی اپنے نفس سے بھی نہ محبت کریں، یعنی آپ کے فرمان کے مطابق ہم زندگی گزاریں، چاہے اس میں اپنے نفس کو تکلیف پہنچے یا کسی اور کو تکلیف پہنچے، ساری تکلیفوں کو برداشت کر لیا جائے، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہ ٹھکرایا جائے، آپ کی محبت پر کوئی داغ نہ آنے پائے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ واللہ لعنت احب علی من کل شیء الا نفسی، کہ اے اللہ کے رسول میں سوائے اپنے نفس کے ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، ہر چیز سے، سوائے اپنے نفس کے ہر چیز سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنے نفس سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگو۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ والذی نفس لعنت احب الی من نفسی، کہ واللہ لعنت احب الی من کل شیء، واللہ لعنت احب من نفسی، کہ اے اللہ کی قسم اب میں آپ سے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الان یا عمر، اے عمر اب تم کامل مومن ہو گئے، اب تم پکے مومن ہو گئے، یعنی اب ایمان کا تقاضا پورا ہوا۔ تو اس باتوں سے، ان آیات اور احادیث سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ سب سے زیادہ محبت ہمیں جس سے کرنا ہے وہ اللہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ہے۔ اگر اللہ کے بعد ہم کسی اور سے زیادہ محبت کریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہم اپنے آپ سے یا اپنے ماں باپ سے یا اپنے بیوی بچوں سے، اپنے مال و دولت سے محبت کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اللہ رب العالمین کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها
ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے اور قبیلے کے لوگ اور وہ مال تجارت جن کو تم نے کمایا ہے اور وہ مال جس کو تم نے کمایا ہے اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو، اور اسی طریقے سے یہ چیزیں اگر تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے بھی اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہو جائے تو پھر اللہ رب العالمین کے عذاب کا، اس کے حکم کا انتظار کرو۔ یعنی ان ساری چیزوں سے زیادہ ہمیں اللہ رب العالمین سے اور اس کے رسول سے محبت کرنی چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس آیت کے اندر کن لوگوں کو شمار کیا گیا؟ باپ کو، بیٹوں کو، بھائیوں کو، بیویوں کو، کنبے اور قبیلے کے لوگوں کو، اور سامان تجارت کو، مال و دولت کو، اور گھروں کو۔ ان ساری چیزوں جو انسان کے نزدیک بڑی محبوب ہوتی ہے، انسان فطری طور پر ان چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے وہ محبت کرے، لیکن ان چیزوں کی محبت اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ گئی اور جہاد فی سبیل اللہ پر غالب آ گئی تو پھر اللہ رب العالمین کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ یہ بڑی سخت آیت ہے قرآن کریم کے اندر۔ امام زمخشری نے کہا ہے کہ اس تعلق سے قرآن کریم کے اندر اس سے زیادہ کوئی سخت آیت نہیں ہے، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں، حتیٰ کہ اپنے نفس سے بھی زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے اور ہر چیز سے زیادہ محبت کریں گے تو اپنے اندر ایمان کی مٹھاس کو پالیں گے، ایمان کی چاشنی کو ہم اپنے اندر پالیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، کی تین چیزیں ایسی ہے کہ جب وہ کسی کے اندر پائی جائے گی تو وہ ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی حلاوت کو وہ پالے گا اپنے اندر۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اللہ اور اس کے رسول ہو جائے، سب سے زیادہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے لگے۔ اگر ایسا کرنے لگے گا تو اپنے اندر وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہم نیکی کے کاموں میں ہم رغبت کرنے لگیں گے، نیکی کے کاموں میں ہمیں دلچسپی پیدا ہوگی، ہم اطمینان کے ساتھ اسے ادا کریں گے، اور اگر نیکی کے کاموں کو کرتے ہوئے کوئی تکلیف بھی آئے گی تو ہم اسے خوشی خوشی برداشت کر لیں گے۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کس طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے۔ ایک شخص آیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، اگر ایک شخص کسی سے محبت کرتا ہے مگر وہ ان جیسا عمل نہیں کر پاتا تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا المرء مع من احب، کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی۔ ادھر سے ایک دوسرا شخص آیا، کہا اے اللہ کے رسول، آپ قیامت کب آئے گی؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تم قیامت کے آنے کے بارے میں پوچھ رہے ہو، یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کے تعلق سے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ وہ کہنے لگا اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احب، کہ تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تم نے محبت کی ہے۔ یعنی اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تو تم انہی کے ساتھ ہوگے۔ تو یہ تھا صحابہ کرام کا معاملہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ کس طریقے سے صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے۔ اس بات کا اندازہ آپ لگائیے کہ جس وقت صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ سن 8 ہجری کے اندر مسلمان ہوئے۔ سن 6 ہجری کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ کی طرف سے ترجمان بن کر کے آئے
اور پھر صحابہ کرام کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ تھا اس کو دیکھ کر کے جب وہ واپس کفار مکہ کی طرف پہنچے تو کہنے لگے کہ میں کیا بتاؤں، میں تو اس سے پہلے بہت سارے بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں، کیسر و کسریٰ کے پاس بھی جا چکا ہوں، نجاشی بادشاہ کے دربار میں بھی جا چکا ہوں، مگر کسی بادشاہ کے ساتھی کو اس کے لیے اتنی محبت نہیں دیکھی جتنا کہ محمد کے ساتھی کو محمد سے محبت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کے میں کہتا ہوں کہ وہ جب تھوکتے بھی ہیں تو ان میں سے کوئی نہ کوئی اسے لپک کر کے اپنے ہاتھوں پر روک لیتا ہے اور برکت کے لیے اسے اپنے چہرے اور اپنے بدن کے اوپر مل لیتا ہے۔ ان کی حالت یہ ہے کہ جب ان کا نبی وضو بھی کرتا ہے تو اس وضو کے پانی کو لینے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ وہ آپس میں لڑ پڑیں گے۔ جب وہ بات کرتے ہیں تو سارے لوگ خاموشی کے ساتھ سنتے ہیں، اور جب کسی بات کا وہ حکم دیتے ہیں سب اسے کرنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ تو یہ تھا اس کا بیان عروہ بن مسعود ثقفی کا، جو اس وقت مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، اور صحابہ کرام کی جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھی اس کی یہ ترجمانی کی جس کو تاریخ کے کتابوں کے اندر درج کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ مشرکین مکہ نے ان کو قید کر لیا، اور قتل کرنے سے پہلے ابو سفیان ان سے پوچھنے لگے کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کے یہ پوچھتا ہوں، کیا تم اس وقت یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا تمہاری جگہ پر رسول ہوتے جن کو تم اپنا رسول مانتے ہو، آج وہ تمہاری جگہ پر ہوتے اور تمہارے بدلے میں ان کو قتل کر دیا جاتا، اور اس کے بدلے میں تم اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوتے، اپنے گھر کے اندر اپنے آل و عیال کے ساتھ ہوتے۔ تو حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم میں تو اتنا بھی نہیں پسند کرتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جہاں کہیں بھی ہو ان کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھے جس سے ان کو تکلیف ہو، اور اس کے عوض میں چھوٹ جاؤں اور مجھے اس پھانسی اور اس قتل سے مجھے چھٹکارا مل جائے اور میں اپنے گھر جا کر کے بیٹھوں۔ تو اتنی محبت تھی صحابہ کرام کو۔ تو کس طریقے سے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، یہ تو صحابہ کرام کا حال تھا۔ آپ صحابیہ کو بھی دیکھ لیجئے کہ کتنی محبت وہ کیا کرتی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جنگ احد کا موقع تھا، اور ایک خاتون جس کے شوہر بھی اور اس کے باپ بھی اور اس کے بھائی، یہ تینوں کی تینوں اس جنگ کے اندر شہید کر دیے گئے۔ وہ عورت مدینہ سے باہر نکل گئی اور پوچھنے لگی آنے والوں سے کہ جنگ کا حال بیان کرو، جنگ میں کیا ہوا، ذرا اس کے واقعات کو سناؤ۔ تو کہنے والوں نے کہا کہ یہ خاتون، اس جنگ کے اندر تمہارے شوہر بھی شہید ہو گئے، تمہارے بھائی بھی شہید کر دیے گئے، اور تمہارے باپ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے؟ کہنے لگے کہ الحمدللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہے، آپ محفوظ ہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ تو عورت کہنے لگی چلو مجھے دکھاؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، دکھایا، اشارہ کیا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ عورت جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا تو اس کی زبان سے بے ساختہ یہ جملہ نکل چکا گیا کہ کل مصیبت بعدک جلل، کہ ہر مصیبت آپ کے بعد آسان ہے، یعنی اگر آپ صحیح سالم ہیں، آپ محفوظ ہیں تو پھر کوئی تکلیف نہیں ہے۔ شوہر شہید کر دیے گئے، باپ شہید کر دیے گئے، بھائی کو شہید کر دیا گیا، کوئی مصیبت نہیں ہے۔ جب آپ محفوظ ہیں، آپ صحیح سلامت ہیں، تو پھر آپ کے بعد کوئی بھی مصیبت ایسی نہیں ہے جو بڑی ہے، ساری مصیبتیں آسان ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام اور صحابیہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اور اسی محبت کا نتیجہ تھا
کہ وہ ہر اس کام کو پسند کرتے تھے جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور ہر اس کام سے نفرت کرتے تھے جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ وہ صحابہ کرام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو تلاشتے تھے، آپ کی زندگی کا مطالعہ کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، یہ سب کچھ دیکھتے اور اپنے آپ کو اسی طریقے سے ڈھالنے کی کوشش کرتے۔ اور یہ چیز فطری ہے کہ آدمی جب کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر اپنے آپ کو اسی طریقے کے بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دوران سفر ان جگہوں کو تلاش کیا کرتے تھے جن جگہوں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر کہیں پہ نماز پڑھی ہو تو حضرت عمر اس جگہ کو تلاشتے اور وہاں پر نماز پڑھتے تھے۔ اور پھر ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی دوران سفر ان جگہوں کو تلاش کرتے اور اس جگہ پر نماز پڑھتے۔ پھر ان کے بیٹے حضرت سالم بھی ان جگہوں کو تلاش کرتے اور وہاں پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ صحابہ کرام کی محبت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ خانے کعبہ کے اندر تھے، حجر اسود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے حجر اسود، مجھے معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے، مگر میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ تجھے بوسہ دے رہے ہیں، اس لیے میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں۔ اگر میں رسول کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں کبھی بھی تجھے بوسہ نہیں دیتا۔ تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تھی، یہ پیروی تھی صحابہ کرام کی کہ وہ آپ کے نقش قدم پر چلنے کی بھرپور کوشش کیا کرتے تھے اور وہ عمل کیا کرتے تھے جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن باتوں کا صحابہ کرام کو حکم دیا، فوری طور پر وہ ان کو بجا لانے کے لیے دوڑ پڑتے تھے۔ ابھی جیسا کہ ناظم صاحب نے کہا کہ آج کا حال یہ ہے کہ اگر کسی سے کہا جائے کہ بھئی نماز پڑھو تو وہ جمعہ کا دن رکھتا ہے کہ جمعہ کے دن نہا دھو لیں گے تو پھر نماز پڑھیں گے، مگر صحابہ کرام کا حال دیکھیے کہ شراب کے عادی تھے۔ چونکہ شروع اسلام میں شراب حلال تھی اور لوگ پیتے تھے، ابھی شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، لوگ شراب پیتے تھے، لیکن جس وقت شراب کی حرمت نازل ہوئی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے یہ اعلان کر دیا کہ شراب کو حرام قرار دیا گیا، اس وقت حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر اجلہ صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام بیٹھ کر کے شراب پی رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں شراب پلا رہے تھے، وہ ساقی کی حیثیت سے تھے، اور جب ندا لگانے والے کی ندا ان کے کان میں پہنچی تو وہ سننے کے لیے آئے کہ کیا ماجرا ہے، تو سن کر کے واپس گئے اور کہا کہ رسول کے منادی نے یہ اعلان لگا دی ہے کہ شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ اسی وقت حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم دیا کہ شراب کو بہا دیا جائے، اس کے مٹکے کو پتھر پہ مار کر کے توڑ دیا جائے۔ اب دیکھیے وہ صحابہ کرام جو شراب کے عادی تھے، جو شراب پیتے تھے، ان کا حال یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم پاتے ہوئے جو شراب سامنے موجود تھی اس کو پینے کے لیے موجود تھے اور وہ پی بھی رہے تھے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ندا آتے ہی فوری طور پر شراب کو بہا دیا۔ ایسا نہ کیا کہ چلو آج پی لیتے ہیں مگر اس کے بعد کبھی نہ پئیں گے، ایسا نہیں ہوا۔ شراب کو فوری طور پر بہا دیا گیا، اس کے مٹکے کو توڑ دیا گیا، یہاں تک کہ مدینہ کی گلیوں کے اندر شراب بہنے لگا، یعنی جہاں جہاں بھی شراب تھی ان لوگوں نے شراب کے مٹکے کو توڑ دیا۔ یہ فرمان رسول آتے ہی فوری طور پر عمل کیا گیا۔ اسی طریقے سے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال بھی دیکھیے کہ جب اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ آئے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو تم اپنی آواز کو رسول کی آواز پر بلند نہ کرو،
تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے نزول کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری دینا ہی چھوڑ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہی آنا چھوڑ دیا۔ جب کئی دن ہو گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا حال ہے ثابت بن قیس کا، کئی دن ہو گئے وہ مجلس سے غائب ہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اے اللہ کے رسول، میں پتہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی غیر حاضری کے کیا سبب ہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہ اپنے سر کو جھکائے ہوئے بیٹھے تھے۔ تو پوچھا کیا بات ہے، کیوں اللہ کے رسول کی مجلس میں حاضر نہیں ہوتے؟ کہا کیا بتاؤں، میں تو برباد ہو گیا، میرے سارے اعمال ضائع اور برباد ہو گئے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور فطری طور پر میری آواز بڑی بلند ہے، میں جب بات کرتا ہوں تو میری آواز رسول کی آواز سے بلند ہو جاتی ہے، میری آواز اونچی ہو جاتی ہے، مجھے ڈر ہے کہ میرے سارے اعمال برباد ہو گئے، میں تو برباد ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جواب لے کر کے پلٹے اور آپ کے پاس آ کر کے کہنے لگے کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر حاضری کا یہ سبب ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی اور میری آواز بلند ہے تو میرے تو سارے اعمال برباد ہو گئے، میں تو ہلاک و برباد ہو گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ کر کے بھیجا کہ جاؤ ان سے کہہ دو کہ تم جہنم والوں میں سے نہیں ہو، تمہارے اعمال برباد نہیں ہوئے، بلکہ تم تو جنت والوں میں سے ہو، تم تو جنتی ہو۔ یہ خبر لے کر کے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، تب وہ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری دینا شروع کیا۔ تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا اثر تھا کہ آپ جو حکم دیتے تھے اس کو فوری طور پر بجا لاتے تھے، مگر آج معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے تو کرتے ہیں، مگر جہاں عمل کی بات آتی ہے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہم اس سے ہٹ جاتے ہیں۔ یعنی دعویٰ خوب کیا محبت رسول کا، مگر پھر جب عمل کی دنیا میں دیکھا جائے تو وہ کورے نظر آتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نظر آتی ہے۔ تو یہ ہمارا طریقہ ہے۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا تھا تاصل الہ وانت تظہر حبہ ھذا محال فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لعطاته ان المحب لمن یحب مطیع، کہ تم اللہ سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہو اور اس کی مخالفت بھی کرتے ہو، یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے، یہ عقل میں بڑی انوکھی بات ہے، اس لیے کہ جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے۔ تو رسول سے محبت کی یہ علامت ہے کہ ہم آپ کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں۔ آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے یا ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، مگر آپ کی سنتیں موجود ہے۔ تو جس نے آپ کی سنت سے محبت کی اس نے گویا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو جس نے پسند کیا، میری سنت سے جس نے محبت رکھی، اس نے گویا کہ مجھ سے محبت کی۔ تو آج اگر ہم اپنے اس دعوے میں سچے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہم اعلان کرتے ہیں، تو چاہیے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں اپنی زندگی کے اندر، اس کے مطابق ہم عمل کریں۔ اس کا فائدہ ہمیں دنیا کے اندر بھی ہوگا اور اس کا فائدہ ہمیں آخرت کے اندر بھی ہوگا۔ آپ حدیث کے کتابوں کے اندر جو علماء کرام ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ جو آئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دیا تھا۔ عدت گزارنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، مجھ کو شادی کے لیے دو لوگوں نے پیغام دیا ہے، ایک حضرت معاویہ بن ابو سفیان اور ایک
حضرت ابو جہم نے مجھے شادی کے لیے پیغام دیا ہے، میں کیا کروں، کس سے نکاح کروں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم حضرت اسامہ بن زید سے شادی کر لو۔ حضرت فاطمہ کا بیان ہے کہ میں حضرت اسامہ بن زید کو ناپسند کرتی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ ان سے نکاح کروں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا کہ تم اسامہ سے شادی کر لو۔ تو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے، آپ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے، میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے نکاح کر لیا، میری شادی ہو گئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کے اندر اتنی برکت دی کہ مدینہ کی عورتیں میرے اوپر رشک کرتی تھی، میں اتنے اچھے طریقے سے، اور اللہ نے میری شادی کے اندر اتنی برکت دی کہ میں قابل رشک ہو گئی، لوگ مجھے دیکھتے تو عشش کرتے تھے۔ تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی تھی۔ تو اسی طریقے سے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دیکھیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے، شادی نہیں ہوئی تھی، اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے جلیبیب تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہا کون ہے جو مجھ سے شادی کرے گا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہاری شادی کراؤں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری صحابی بھی آپ کے پاس تشریف لائے، اور جن کی بیٹی کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میری بیٹی ہے جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے لیے رشتے کی تلاش ہے۔ وہ کہنے لگے کہ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تم اپنی بیٹی کی شادی کر دو۔ وہ کہنے لگے کہ میں اپنی بیوی سے سمجھ کر کے اس سے مشورہ کر کے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ اچھی بات ہے، یہ بہتر بات ہے، تم اپنے گھر کے اندر مشورہ کر لو، پھر اس کے بعد خبر دینا۔ تو وہ انصاری صحابی اپنے گھر تشریف لے گئے، اپنی بیوی سے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رشتہ بتایا ہے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہم اپنی بیٹی کا ان سے رشتہ کر دیں۔ تو بیوی نے سن کر کے فوراً کہا کہ یہ قطعاً نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی بیٹی کا ان سے رشتہ کر دیں، ہماری بیٹی کا رشتہ بہت اچھی جگہ سے آیا، ہم نے اس کو ان لوگوں سے انکار کر دیا، تو ہم اپنی بیٹی کا رشتہ ان سے کیسے کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو وہ انصاری صحابی اپنی بیوی کی بات کو سن کر کے وہ پلٹے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے لگے کہ میں آپ سے یہ بات بتلا دوں کہ ہمارے گھر والی اس سے راضی نہیں ہے۔ اتنے میں وہ لڑکی وہ کہیں گھر پہ موجود تھی، اس نے آواز دی اور کہا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو منظور کیا ہے، آپ اس رشتے سے راضی ہیں، تو ہم بھی اس پر راضی ہیں۔ تو ان والدین نے، میاں بیوی نے اپنی اس بیٹی سے بڑا خوش ہوئے ماں باپ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا اللہ کے رسول آپ جب اس رشتے سے راضی ہیں تو ہم بھی راضی ہیں، ہماری بیٹی بھی اس رشتے سے راضی اور خوش ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی شادی کرا دی۔ ان کا بیان ہے کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت اور اتنی عزت سے نوازا تھا کہ میں مدینہ کے اندر ایک نمایاں لوگوں میں سے میرا شمار ہونے لگا، میں امیر لوگوں میں سے شمار ان کا ہونے لگا، یہاں تک کہ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بیوی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مدینہ کے اندر سب سے زیادہ خرچ کرنے والی عورتوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس نکاح اور اس شادی کے اندر اتنی برکت دی تھی کہ انہیں اپنی رحمت سے امیر بنا دیا تھا، انہیں مالدار بنا دیا تھا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں۔ اگر کچھ باتیں ہمیں ناگوار بھی گزرتی ہے، ناپسند بھی آتی ہے، مگر اس کا فائدہ ہمیں دنیا کے اندر بھی ملے گا اور آخرت کے اندر بھی ہمیں ملے گا۔ آخرت کے اندر اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فَاتَّبِعُونِي تو تم لوگ میری اتباع کرو، اللہ رب العالمین تم سے محبت کرنے لگے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللہ رب العالمین
تمہاری خطاؤں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے گا تو دو فائدہ ہوگا۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین اس سے محبت کرے گا، وہ اللہ کا محبوب ترین بندہ بن جائے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین اس کی خطاؤں کو اور اس کی گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اور ایک بندے کے لیے، ایک مومن انسان کے لیے اس سے بڑی اور خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین کا وہ محبوب ترین بندہ بن جائے، اللہ رب العالمین اس سے محبت کرنے لگے، اللہ رب العالمین اس کی خطا کو معاف فرما دے۔ اس سے زیادہ ایک مومن بندے کو کس بات میں خوشی ہو سکتی ہے؟ تو یہ فائدہ ہوگا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کہ اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرنے لگے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہماری خطاؤں کو اور ہماری گناہوں کو بھی اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ اسی طریقے سے ایک تیسرا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں گے تو ہمارا شمار نبیوں، صدیقین اور شہداء اور اللہ کے نیکوکار بندوں میں سے ہوگا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے، وہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اور نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ تو ہمارے لیے اس سے زیادہ خوشی کی اور کیا بات ہوگی کہ قیامت کے دن ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوگا، نبیوں میں، صدیقین میں، شہداء میں، صالحین لوگوں میں ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ رب العالمین نے ان کا شمار انہی لوگوں میں کرے گا جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے انعام و اکرام کیا ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے عزت دی ہے، ان کے اندر ان کا شمار ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا ایک چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے گا وہ کامیاب و کامران ہوگا، ان کا شمار فلاح پانے والے لوگوں میں سے ہوگا۔ تو یہ چوتھا فائدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک پانچواں فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت نصیب فرمائے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا قیل ومن ابا یا رسول اللہ قال من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا کہ میری پوری امت جنت کے اندر داخل ہوگی سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں نے انکار کر دیا۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا بھی شخص ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ جو میری اطاعت کرے گا، میری اتباع و پیروی کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری پیروی نہیں کی، میری اطاعت و اتباع نہیں کی، گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ تو یہ فائدے ہمیں حاصل ہوں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے اور آپ کے آگے کسی اور کے حکم کو نہ مانے۔ اگر دونوں کے درمیان ٹکراؤ ہو جائے، اگر ہمارا محبوب یا ہم جس سے محبت کرتے ہیں ان کی منشا کچھ اور ہے مگر اللہ اور اس کے رسول کی منشا کچھ اور ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو مان لیں، ان کی منشا کے مطابق چلیں۔ اسی میں ہمارے لیے کامیابی دنیا کے اندر بھی ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے۔ اور وہ لوگ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کی اطاعت و فرما برداری سے روگردانی کرتے ہیں، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو تو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ رب العالمین کا عذاب نہ ان کے اوپر نازل ہو جائے، کہیں وہ دردناک فتنے کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ کہ ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو رسول کی اور آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ کہیں انہیں کوئی فتنہ نہ پکڑ لے اور یا وہ دردناک عذاب سے دوچار نہ ہو جائے۔
آپ دیکھیں کہ جنگ احد کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی مخالفت کی گئی تھی، جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ جنگ احد جس کو مسلمانوں نے جیت لیا تھا، وہ جیتی ہوئی جنگ بھی بظاہر ہار میں تبدیل ہو گئی۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک نافرمانی کا نتیجہ تھی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو ایک پہاڑی کے اوپر متعین کیا تھا، اور آپ نے اس بات کا حکم دیا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں اس پہاڑی کو چھوڑ کر کے تم یہاں سے نہ ہٹنا۔ مگر جب مسلمانوں نے اس جنگ کو جیت لیا تو اب ان میں سے چند صحابہ کرام یہ کہنے لگے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا اب وہ پورا ہو گیا، اور جنگ تو مسلمان جیت چکے ہیں۔ اور وہ صحابہ کرام جو اس پہاڑی کے اوپر متعین تھے وہ چھوڑ کر کے میدان کے اندر آ گئے، اور جو دیگر صحابہ کرام مال غنیمت کو تقسیم کر رہے تھے وہ بھی اسی مال غنیمت کو جو جمع کر رہے تھے وہ بھی صحابہ کرام آ کر کے مال غنیمت کو جمع کرنے لگے۔ ادھر سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اپنا لشکر لے کر کے آئے، اور پھر دوبارہ جنگ شروع ہو گئی، اور وہ جنگ جو بظاہر جو مسلمان جیت چکے تھے بظاہر ہار میں تبدیل ہو گئی۔ بہت سارے صحابہ کرام کو شہید بھی ہونا پڑا۔ تو یہ صرف ایک نافرمانی کا نتیجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نافرمانی کا نتیجہ تھی کہ 70 صحابہ کرام اس جنگ کے اندر شہید کر دیے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا، آپ کو بھی تکلیف پہنچی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور آپ کی نافرمانی سے ہم بچتے رہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تب تو ہم کامیاب و کامران ہوں گے، اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہم دنیا کے اندر بھی ناکام ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی ناکام ہوں گے۔ ہم کوئی بھی نیک عمل کریں اس میں ہم اس بات کو دیکھ لیں کہ آیا یہ عمل ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے تب تو وہ ٹھیک ہے، اور اگر رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ عمل نہیں ہے، اسے چاہے کتنی کثرت میں کیا جائے وہ سب کی سب بیکار ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تو وہ عمل ناقابل قبول ہے، وہ مردود ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو عبادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر عبادت کم بھی ہے مگر رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے وہ بہتر ہے اس شخص کی عبادت سے جو عبادت تو بہت کثرت سے کرتا ہے مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو کتاب و سنت کی روشنی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اطاعت کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا، آپ کی پیروی کرنے والا، آپ کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے، اور ہر طرح کی بدعات خرافات سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرما لے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔